اشهد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة الا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة الا بالله. حي على الفلاح. اخلاق ادراك لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وعلى آل محمد. رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. واجب الاحترام سامعین کرام، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو شہر اللہ المحرم فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. مہینے سارے اللہ کے ہیں، مگر کبھی کبھی کسی چیز کی شان بڑھانے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف کر دیا جاتا ہے. جیسے گھر سارے اللہ کے ہیں مگر بیت اللہ، اونٹنیاں ساریاں اللہ کی ہیں، صالح علیہ السلام کی اونٹی ناقۃ اللہ. تو اللہ نے اس مہینہ کو فضیلت بخشی ہے، اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس کو شہر اللہ المحرم فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ. لوگ یہ چاہتے ہیں اور ایسا ہی کہتے ہیں کہ ساری دنیا کی قومیں جو ان کا سال خوشی سے شروع ہوتا ہے، اور وہ خوشی تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں جیسے عیسائی لوگ مناتے ہیں، اور ان کی تقلید میں ہم بھی اب لگ پڑے ہیں ہوٹلوں میں شراب اور زنا اور ڈانس وغیرہ. یہی ہونا چاہیے، مگر یہاں ان لوگوں کی توقع اور امید کے خلاف کہتے ہیں کہ نہیں، مسلمان رونے دھونے میں لگ جاتے ہیں. نیتیں بد ہیں، یہ نہیں کہ کوئی نیک نیت سے یہ کہتے ہیں کہ خوشی سے سال شروع ہونا چاہیے. اصل میں لوگوں کے سینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں بغض جو ہے وہ جم چکا ہے، اور وہ ان کی زبانوں سے بھی باہر آتا ہے، اور کتابوں پر کتابیں بھی یہ لوگ لکھ رہے ہیں. کوئی چھپی بات نہیں رہی کہ ایک طوفان بدتمیزی ہے جو برپا ہے. آپ اگر رسالوں کا اور کتابوں کا مطالعہ کریں تو حیران ہوں گے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف کربلا میں شہید نہیں ہوئے، اب بھی مظلوم ہیں. تیروں کی اتنی بارش ہو رہی ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہی لوگ جو کہتے ہیں یہ کوئی دینی مسئلہ، اگر یہ دینی مسئلہ نہیں کیوں محرم آتے ہی ہر رسالہ ہر کتاب اسی موضوع پر آتی. تو حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے کا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے شروع ہونا اور ذی الحج جو سال کا آخری مہینہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر ختم ہونا،
یہ اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق بہت ہی مناسب کام ہے۔ جو لوگ دین کو نہیں سمجھتے وہ بے شک ہنستے رہیں، ناچتے رہیں، مگر اللہ نے قربانی پر سال ختم کیا اور قربانی سے آغاز کیا سال کا، تاکہ اہل اسلام کو پتہ لگے ہوشیار کے برہ دمے تیغست قدمرا، کہ اے اللہ کے نیک بندو ہوشیار ہو جاؤ کہ تمہارے قدم جس راستے پر ہیں وہ تلوار ہے، تلوار پر چل رہے ہو۔ جانیں قربان کرنا، اپنی جان اللہ کے دین کے لیے بیچ دینا، یہ دین کا خلاصہ ہے۔ اس لیے ذی الحج بھی قربانی پر ختم ہوا، اور امام حسین رضی کا واقعہ بھی سال کے شروع میں پیش آیا، تاکہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے، نہ بینی کہ ہاں شاہ نکو نام بدستے سر بریدہ مید ہر نام، دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر پیالہ رکھتا ہے، ان کو جام محبت کا پلاتا ہے جن کے سر کٹے ہوتے ہیں۔ یہ سر کٹوں کا دین ہے، اس لیے جو ناچنا چاہتے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، وہ عیسائی ہو جائیں، دوسرے مذہبوں میں چلے جائیں، یہاں تو رونا دھونا ہے، ایسا رونا دھونا جو بیکار نہیں ہے کہ صرف رو کر آرام سے بیٹھ جاؤ، نہیں، قربانیوں کو یاد رکھنا۔ اور اسی لیے یہ رسالہ علم و آگئی جو آیا اس مہینہ کا، اس میں بھی مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا۔ بس میں ابتدا میں وہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں حضرت حسین علیہ السلام کا واقعہ کوئی شخصی واقعہ نہیں ہے، کوئی نہ سمجھے نہ میرے خطبے سے کہ کوئی بات تھی جو میں سنا رہا ہوں، کوئی کسی ایک آدمی کا قصہ نہیں ہے کہ کوئی شخص تھا جو مارا گیا۔ اس کا تعلق صرف اسلام کی تاریخ ہی سے نہیں بلکہ اسلام کی اصلی حقیقت سے ہے، یعنی وہ حقیقت جس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات سے ظہور ہوا تھا، اور وہ بتدریج ترقی کرتی ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو پہنچ کر گم ہو گئی تھی، اس کو حضرت حسین رضی اللہ نے اپنی سرفروشی سے مکمل کر دیا۔ وہی بات جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمائی ہے، عجیب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ حرم کی ساری کہانی کیا ہے؟ جب بنیاد رکھی جا رہی تھی اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری، اور جب دین تکمیل کو پہنچا، اللہ کے آخری نبی زمین پر آئے، تو رسول اللہ کا بچہ جس کو حضور کندھوں پر اٹھاتے تھے، نماز میں سجدہ لمبا کر دیتے، اس کی خاطر اس کی شہادت کا واقعہ پیش ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، نہ بینی کیا شاہ نکو نام بدستے سر بریدہ میدم۔ اسلام پر چلنا چاہتے ہو نا، تو یہ حجروں میں بیٹھ کر اور تسبیحیں گما کر اس دین پر نہیں چلا جا سکتا۔ یہ دین جان مانگتا، اور جان بھی ان بندوں کی مانگتا ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کو کیوں مشکلیں پیش آتی، اور الٹ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر وہ نیک ہوتے، اللہ کے پیارے ہوتے، کیوں مارے جاتے۔ بالکل غلط بات۔ انبیاء علیہ السلام قتل ہوئے ہیں، حالانکہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ جب قربانی دیتے ہیں تو قربانی کے لیے وہ جانور تلاش کرتے ہیں جو بے عیب ہو، بے عیب جانور۔ تو ہمارے چھانٹنے میں تو غلطی ہو سکتی ہے، مگر جو قربانیاں اللہ اپنے لیے پسند کرتا، انبیاء علیہ السلام اور صالحین کی، وہ نیک لوگوں کی، در مسلخ عشق جز نکورانہ کشند، عشق کی قربان گاہ میں سوائے اچھے اور نیک لوگوں کے کوئی ذبح نہیں ہوتا۔ یہاں جو کہتا نا ذبح ہو جانا کوئی عیب ہے، یہ توہین ہے، یہ شکستہ جھوٹا ہے۔ یہی تو اصل قربان گاہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دے دی، اللہ کو خوش کر لیے۔ در مسلخ عشق جز نکورانہ کشند، عشق کی قربان گاہ پر سوائے نیک اور اچھے لوگوں کے ذبح نہیں کیا جاتا کسی کو۔ لاگر صفتنا و زشت خورانہ پسند، اللہ بالکل ان لوگوں کو اپنے راستے میں جان دینے کی توفیق ہی نہیں دیتا جن میں عیب ہوتے ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، ان کو مردود ٹھہراتا کہ جاؤ دنیا میں عیش کرو، مزے کرو، کسی حکومت کے کاسا لیس ہو جاؤ، پیالے چاٹو اور دانش فروش بن جاؤ۔ میں دو لفظ بولوں گا، دانش فروش۔ جیسے آج ان کی بہت بڑی تعداد ہے، پڑھے لکھے ہیں، دانشور ہیں، خطیب ہیں اور صحافی ہیں، علم بیچ رہے ہیں، وقت کے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے دلیلیں کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں امام حسین رضی کا قافلہ یہ جان فروشوں کا قافلہ، وہ دانش فروش ہیں، علم بیچ رہے ہیں، یہ جان بیچ اللہ کی راہ میں کہ جو ہو سو ہو، ہم حق کو مانیں گے، کسی طاقت کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، اس راستے میں جو پیش آئے سو پیش آئے۔ در مسلخ عشق جز نکورانہ کشند، لاگر صفتنا و زشت خورانہ کشند۔ تو اللہ کی راہ میں جان دینے والے برباد نہیں ہوتے، وہ ہماری نظر میں ہے کہ بھئی مارے گئے۔ اللہ نے تو قرآن میں 2 جگہ کہہ دیا کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔
اب ممبر پر بیٹھنے سے پہلے ہی مجھے رسالے موصول ہوئے، وہ لوگ جو جب شکنجہ ان کے گلے میں کسا جاتا اور حقائق چھوڑو جی یہ بات سے کیا رہا، نہیں آپ لوگ ون وے ٹریفک چلانا چاہتے ہیں، ایک رٹی رٹائی کہانی رسالے چھاپتے ہیں، کربلا کی کہانی ابو جعفر محمد باقر کی زبانی، یہ ہر حدیث کے پاس ہے، چھاپتے ہیں، اور وہ شخص جو مفسر قرآن ہے اس دور میں کہلاتا ہے، اور سعودی حکومت اس کا قرآن چھاپتی ہے، حسن البیان مولانا صلاح الدین یوسف، وہ ایک کارنامہ سر انجام دے رہا ہے۔ یہ کتاب بھی میرے پاس اسی کی ہے، امام محمد باقر پر تہمت لگا کر کہ امام حسین کا پوتا اپنی زبانی بیان کرتا ہے، سارا واقعہ پیش کرتے، اور یہ صلاح الدین یوسف صاحب کا ہی میں گناہ نہیں سمجھتا، پچھلوں نے بھی یہ بہت بڑا جرم کیا کہ امام محمد ابن جریر الطبری نے اپنی تاریخ میں یہ پورا قصہ لکھا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں اس کو نقل کیا، اور اپنی کتاب صحابہ میں اس کو درج کیا۔ اب ایک شخص کہتا ہے جب امام محمد باقر جو زین العابدین کے بیٹے وہ سنا رہا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو بہت لوگوں نے روکا مگر وہ باز نہیں آئے، راستے میں جب ان کو پتہ چلا کہ مسلم ابن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں تو انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا، چچا زاد بھائیوں نے ضد کی کہ نہیں ہم تو انتقام لے کے لوٹیں گے، اس لیے امام حسین بھی مجبور ہو گئے کہ تمہارے بغیر تو کوئی مزہ نہیں زندگی کا، ان کی ضد کی وجہ سے آگے چلنا پڑا، اور بعد میں جا کر وہاں منت سماجت کرتے رہے کہ 3 شرطیں مجھے یزید کے پاس بھیج دو، بھائی میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیتا ہوں۔ یہ کہانی یہ لوگ لکھ کر اور امام محمد باقر کا نام لے کر شائع کرتے ہیں۔ اب ہر شخص کہتا ہے یار جب ان کی پوتے کہہ رہے ہیں تو حقیقت اس جہاد کی کچھ بھی نہیں، یہ کہہ دیں آپ نادانی اور بے وقوفی سے مارے گئے ہیں، ورنہ اس کا کوئی جہاد سے تعلق ہی نہیں، نہ یہ کوئی شہادت ہے، وہ تو جان بچانا چاہتے تھے، کہتے لے چلو مجھے، میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیں۔ یہ سب باتیں آپ پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، اور تاریخ جو ہے زیادہ سے زیادہ مہربانی کرتی ہے کہ کوفہ کے کچھ لوگ سے بے ایمان اور بددیانت انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھے، امام ان کے ورگ میں آ گئے، ان کے دھوکے میں آ گئے، بعد میں راز کھلا کہ یہ تو سب مکار اور فریبی ہیں، پھر آپ پچھتاتے رہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے نتیجہ یہ نکالا پوری کتاب میں رسومات محرم الحرام اور سانح کربلا کہ امام صرف فوت ہوئے ہیں ایک اپنی ناجائز غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے کہ سمجھتے تھے میں رسول اللہ کا نواسا ہوں اس لیے بہتر ہوں، یہ نسلی غرور ان کو لے ڈوبا۔ میں یہ کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لے کر پڑھیں، اور یہ ہر مولوی کے پاس ہے، جتنے نا اہل حدیث علماء سب کے پاس یہی ہے، اسی کو رٹے طوطے کی طرح دہراتے رہتے ہیں، کسی کو توفیق نہیں کہ نکال کر دیکھے کہ یہ باتیں کوئی صحیح نہیں ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ جی کہتے تھے کہ مجھے لے چلو میں بیعت کر لیتا ہوں، مگر دوسری بات جو بے وقوفی کی وہ عبید اللہ بن زیاد نے کی کہ اس نے ضد کی کہ پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کرو پھر دمشق لے کر جاؤں گا، تو امام نے خام خواہ ایک ناجائز بات کہی کہ نہیں تیرے ہاتھ گورنر پر بیعت نہیں کروں گا، وہاں میں کروں گا، صرف اتنی بات پر عبید اللہ کہنے لگا نہیں آئی نہیں بات ہے میں گورنر میرے ہاتھ پر، یعنی یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک احمق ضدی اور مغرور آدمی ثابت کیا جو خام خواہ اپنی جان دے گیا ورنہ کچھ حقیقت نہیں، اور اس میں صاف صاف لکھا کہ یزید کو بیعت کا مطالبہ کرنے کا کیوں حق نہیں تھا، کیونکہ جب سوائے 2 آدمیوں کے عبداللہ بن زبیر اور امام حسین کے ساری سلطنت میں لوگوں نے اس کی بیعت کر لی تھی، وہ کیوں نہ بیعت مانگتا، امام حسین جھوٹا تھا۔ یہ پوری کتاب ہے۔ اب ہم اس کا جواب اگر میں دوں تو سارے شہر میں پروپگنڈا کہ مولوی اسحاق امام حسین کا بیان کرتا، اور ان دنوں میں آ کر یہ مسجد نہیں امام بارگاہ میں لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کے نامراد ظالم بندو، یزید کی حمایت میں تم کتابیں لکھو، امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ جگہ جگہ اس میں لکھا، اور ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کا بیان کریں، اور آپ لوگوں کو یہ توفیق ہی نہ کہ پوری کتاب میں نہ ابن تیمیہ کو یہ توفیق ہوئی، اللہ انہیں بھی معاف کرے، نہ انہیں ملی کہ رسول اللہ کی وہ حدیثیں تو کہیں ذکر کر دو کہ حضور نے پہلے بتایا نہیں تھا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں، وہ صحیح حدیثیں نہیں ہیں، ان کو چھوتے تک نہیں، خطبے ہو رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، نہ کئی تنظیموں کے سربراہ میں ان کا نام کیا لو وہ بھی لکھ دیتے ہیں سانحہ کربلا، کوئی نہیں یہ اٹھا کر دیکھتا کہ تاریخ کی جھوٹی روایتیں، یہ جو میں نے لکھ دیا کہ